بھومکا۔ حضرت شرف الدین بو علی قلندر نے اپنی مثنوی میں شعروں کے ذریعے خدا، اس کے اسم اعظم یعنی نام، روح اور خدا سے روح کے رشتے کے بارے میں سمجھایا ہے۔ آپ نے دنیا کی اصلیت، دنیا داروں کی حالت، سچے اور جھوٹے عابدوں، دکھاوٹی زاہدوں اور وائزوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ جہاں آپ نے مثنوی میں الگ الگ وشیوں پر وچار ظاہر کیے ہیں، وہیں آپ نے دیوان میں زیادہ تر غزلیں خدا یا مرشد کے عشق کے بارے میں کہی ہیں۔ جہاں مثنوی میں وچاروں کی شرنکھلا نرنتر ہے، وہیں دیوان میں وچاروں کے موتی ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ کی غزلوں میں یہ بات بڑی خوبصورتی سے ابھر کر آتی ہے کہ عشق مجازی یعنی مرشد کے روپ میں ساکار خدا کا عشق اس عشق حقیقی یعنی نراکار خدا کے عشق کا ذریعہ بھی ہے اور اس کا آدھار بھی۔ آپ کہتے ہیں کہ مرشد کے سوروپ میں خدا کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ مرشد روپی بت میں خدا کے سارے راز ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی غزلوں میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر، دیکھا جا سکتا ہے خدا کو بت پرستی میں بھی، کیونکہ بت محبوب کے اندر خدا کے سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے سینے میں ہمارے محبوب کا جلوہ موجود ہے، بت پرست ہیں ہم اور ہمارا دل ہمارا بت خانہ ہے۔ حضرت بو علی کہتے ہیں، ہمارے دل میں وہ محبوب رہتا ہے اور ہم دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اس طرح سے بت پرست ہیں۔ آپ یہ بات بھی دعوے سے کہتے ہیں کہ اس محبوب حقیقی کو پانے کے لیے مرشد کی صحبت ضروری ہے۔ بغیر سیڑھی کے تو چھت کے اوپر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تو مجاز کی راہ سے طالب حقیقت ہو جا۔ کامل مرشد ہی جیو کو بھوساگر سے پار اتارنے کا ایک ماتر سادھن ہے۔ جیسے سیڑھی کے بنا چھت پر نہیں پہنچا جا سکتا، ویسے ہی مرشد کے عشق کے بنا خدا سے وصال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت بو علی دکھاوٹی عبادت کرنے والوں کی صحبت سے دور رہنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وائزوں اور زاہدوں کی سنگتی نہ کر، اس مرشد کی پناہ میں جا جو الہی عشق کی شراب پلاتا ہے۔ آپ کی غزلیں کامل مرشد کی اہمیت اور اس کی صفات سے بھرپور ہیں۔ آپ نے مرشد کو خدا کے عشق اور نام کی شراب پلانے والا ساقی، خدا سے وصال کا مارگ درشانے والا ہادی یا مارگ درشک اور عشق کے روگ کا وہ ماہر حکیم کہا ہے جو پرماتما کے ویوگ میں تڑپ رہی آتما کو اس کے ملاپ کی دوا پلاتا ہے۔ ہمارا ساقی ایک پل میں شراب شوق سے ہمارے دل کی صراحی کو بھر دیتا ہے۔ مرشد روپی ساقی الہی عشق کی شراب سے ہماری روح روپی صراحی کو بھر دیتا ہے۔ وہ کون سا نام ہے کہ اس کی تعریف کی چند فصلیں عرش عظیم کی جبیں پر لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے غزلوں میں جس نام کا ذکر کیا ہے وہ کون سا نام ہے؟ وہ کوئی زبان سے بولا جانے والا لفظ نہیں ہے۔ وہ نام اس خدا کا نور ہے جس کی تعریف کے بہت سے مضمون اونچے سے اونچے آسمانوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ الہی نام ہے، اسم اعظم ہے، وہی عرش عظیم ہے۔ آپ کا بھاو ہے کہ خدا کا ذاتی نام ساری کائنات کا قادر ہے، یعنی سرجنہار ہے اور ساری کائنات میں گونج رہا ہے۔ جب تک کوئی کامل مرشد اسم اعظم سے روح کو جوڑنے کا طریقہ نہیں سمجھاتا، ہم الگ الگ دھرم کے ٹھیکیداروں کے کہنے پر الگ الگ شریعتوں، سیم اور ہٹھ کرموں کے ذریعے من کو دبا کر قابو میں کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت بو علی بہت صاف لفظوں میں بار بار دہراتے ہیں کہ اس طرح سے نہ تو من قابو میں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی خدا سے وصال ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ ہمارے اندر ہے، مگر ہم اسے اپنے سے دور سمجھ کر اسے باہر کھوجتے پھرتے ہیں۔ منزلیں طے کرنے سے کیا حاصل جب یار بغل میں ہے؟ اے بو علی، خدا خودی میں نہیں سماتا۔ حضرت بو علی سمجھاتے ہیں کہ خدا ہمارے نزدیک سے نزدیک ہے، لیکن بیچ میں خودی، اہم یعنی میں میری کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ خودی اور خدا کا رشتہ اسی طرح ہے جس طرح دن اور رات کا، یعنی اگر خودی ہے تو خدا نہیں، اور اگر خدا ہے تو خودی نہیں۔ جب میں ہر طرف دیکھتا ہوں مجھے ایک ذرہ بھی نظر نہیں آتا اس کے سوا، اس لیے ہر مومن اور کافر میرے لیے برابر ہے۔
حضرت بو علی نے بہت ہی سندر طریقے سے وحدت یعنی ادویت کا بھاو پرکٹ کیا ہے۔ آپ سمجھاتے ہیں کہ انیکتا کورا بھرم ہے۔ جو عابد وحدت کو جان جاتا ہے اسے قدرت کے ذرے ذرے میں ایک ہی کرتا کا نور سمایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے لیے جاتی دھرم، اپنے پرائے، دوست دشمن، اچھے برے کا کوئی بھید نہیں رہتا۔ آپ ایک بہت ہی اہم نصیحت کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ پریم سے پیش آئے اور کسی جیو کو دکھ نہ پہنچائے، کیونکہ وہ خدا ساری کائنات کا قادر سب کے اندر موجود ہے۔ تو دنیا کے غم سے فارغ ہو کر بیٹھ اور سب کے ساتھ امن و امان سے رہ۔ اگر انسان امن پسند ہو جائے تو دنیا میں اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ حضرت بو علی کی غزلوں میں عشق کا رس پردھان ہے، جو آپ کی رچناؤں کو ایک انوٹھے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ آپ جب خدا کے عشق کی بات کرتے ہیں تو کبھی اسے محبوب، کبھی مرشد، کبھی معشوق تو کبھی یار کہتے ہیں۔ یہاں معشوق، عاشق اور عشق تینوں ایک ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنی غزلوں میں یہی بھاو ظاہر کیا ہے کہ خدا نے روز ازل سے یعنی کائنات کے شروع سے ہی جیو کے اندر اپنا عشق رکھا ہوا ہے۔ روح اس خدا کا انش ہے۔ خدا پریم روپ ہے، اس لیے روح کے اندر بھی خدا کا عشق بسا ہوا ہے۔ خدا کا پریم یا عشق ہی اس سے وصال کا سچا ذریعہ ہے، جو ایک کامل مرشد کی صحبت سے ہی مل سکتا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہو، وہ اپنی سمجھ اور عقل کے ذریعے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں عقل کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی۔ عشق علم و عقل کو برداشت نہیں کرتا، اس قسم کا گھوڑا اس وادی میں لنگڑا ہے۔ حضرت بو علی کے عشق کی انتہا یہ ہے کہ آپ نے خدا کے عشق میں اس طرح جذب ہو کر غزلیں کہی ہیں کہ آپ کب خدا کی، کب مرشد کی اور کب اپنی یعنی ایک سچے عاشق کی بات کر رہے ہیں یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا روپی محبوب کا سچا عاشق ہمیشہ اس کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دل میں خدا کی یاد بسنا، کسی کامل مرشد کی پناہ ملنا، مرشد کے عشق کے ذریعے خدائی عشق کا جام پینا، روحانیت کی راہ پر قدم بڑھانا، سب اس خدا کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔